شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو بہت زیادہ پسند بھی کرتے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈرامنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر اس کا حصار اپنے آس پاس کر لیجئے۔ کمرے کی لائٹ آف ہے تو اسے آن کر لیں، کیونکہ جہاں پر جنات کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، جہاں پر جنات کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، کبھی کبھار وہ اپنا آپ ظاہر بھی کر دیتے ہیں۔ تو چلیے سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی رمشا شیئر کر رہی ہیں۔ رمشا کہتی ہیں، ہم لوگ کراچی کے رہنے والے ہیں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی کی بہت ہی زیادہ ڈرامنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ پچھلے مہینے کی بات ہے۔ مجھے اکثر عادت ہے کہ میں آن لائن شاپنگ کرتی ہوں۔ میں اکثر آن لائن پیجز سے چیزیں آرڈر کرتی رہتی ہوں۔ اسی طرح سے ایک دن اپنے کمرے میں بیٹھی میں اپنے موبائل پر انسٹاگرام یوز کر رہی تھی۔ وہاں پر چیزوں کو اور جیسے پوسٹ کو سکرول کرتے کرتے میری نظر لبوبو ڈول پر پڑی۔ پہلی نظر میں جب میں نے اسے دیکھا تو مجھے اس کا چہرہ دیکھ کر تھوڑی ہنسی سی آئی۔ میں نے سوچا کہ اس ڈول کو میں بھی آرڈر کرتی ہوں، کیونکہ میں نے اکثر لڑکیوں کو اپنے ہینڈ بیگ کے ساتھ لبوبو ڈول لگائے دیکھا تھا، تو مجھے بھی لگا کہ چلو میں بھی اس کو منگوا لیتی ہوں۔ ویسے بھی یہ ڈول آج کل بہت ٹرینڈ میں تھی، تو میں نے بھی اس ڈول کو انسٹاگرام کے ایک پیج سے آرڈر کر دیا۔ تقریباً 4 سے 5 دن کے بعد مجھے میرا پارسل ریسیو ہوا۔ قریب صبح 12 بجے میرا پارسل آ گیا۔ میں نے اپنا پارسل لے کر جا کر کمرے میں رکھ دیا اور یہ سوچا کہ تھوڑی دیر کے بعد اسے کھول کر دیکھوں گی۔ اس دن ہم لوگوں نے شاپنگ پر جانا تھا، تو میں نے اپنا پارسل کھول کر بھی نہیں دیکھا اور میں امی کے ساتھ شاپنگ کرنے چلی گئی۔ وہاں سے واپس آنے کے بعد کھانا وغیرہ کھایا اور مجھے اپنا پارسل یاد آیا، تو میں کمرے میں دوڑی دوڑی گئی اور اپنا پارسل لے کر بیڈ پر بیٹھی اسے کھول کر دیکھنے لگی۔ جو ہی میں نے اپنا پارسل کھول کر دیکھا تو اس میں سے ایک لبوبو ڈول نکلی۔ اسے دیکھ کر میں تھوڑی سی ڈر گئی۔ اس کا چہرہ بہت بھیانک تھا۔ اس کے نوکیلے دانت جو پورے منہ پر جبڑے کی صورت میں لگے ہوئے تھے، اس کی آنکھیں بہت بھیانک سی لگ رہی تھیں۔ تھوڑا سا مجھے عجیب لگا کہ میں نے کیا منگوا لیا ہے۔ میں نے اسے اٹھا کر اپنے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور سوچا کہ دل کیا تو ہینڈ بیگ کے ساتھ لگاؤں گی، ورنہ رہنے دو۔ امی کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے کیا آرڈر کیا ہے۔ انہیں پتا ہے کہ میں اکثر آن لائن چیزیں منگواتی رہتی ہوں۔ انہیں یہی لگا کہ شاید میں نے اپنی ضرورت کی کوئی چیز منگوائی ہے۔ اس دن کافی دیر میں پڑھتی رہی بیٹھ کر، اپنے کالج کا کام کرتی رہی، پھر اس کے بعد اکیڈمی کی 1-2 اسائنمنٹس تھیں، میں نے وہ کی۔ مجھے تھوڑی نیند آنے لگی تو میں اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ ابھی میں لیٹی تھی، تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی۔ مجھے عادت تھی میں کمرے کی ایک لائٹ آن کر کے سوتی تھی۔ وہ ایک لائٹ ہوتی تھی جو کونے میں میرے کمرے کے دروازے کے اوپر ایک روف لائٹ لگی ہوئی تھی، اسے میں جلا دیا کرتی تھی۔ وہ جل رہی تھی حسب معمول، اس کی مدھم سی روشنی پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ تبھی میرے کانوں کے ساتھ ایک سرگوشی ٹکرائی۔ سرگوشی ایسی تھی کہ جس طرح سے آہستہ سے کوئی میرا نام لے رہا ہے، رمشا۔ مجھے واضح طور پر کسی نے جیسے بلایا ہو۔ ایک دم میری آنکھ کھل گئی۔ کمرے کی وہ جو لائٹ تھی وہ اس وقت سپارک کر رہی تھی۔ میں نے دیکھا تو مجھے ایک کالا سا سایہ نظر آیا۔ ایسا لگا اس لائٹ کے نیچے ایک کالے رنگ کا سایہ ہے، پرچھائی ہے۔ تو ایک دم میں ڈر گئی، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ لائٹ کو کیا ہو گیا؟ میں فوراً سے اٹھی اور میں نے اٹھ کر دوسری لائٹ بھی جلا دی۔ اب کمرے میں مکمل روشنی ہوگی۔ جو ہی میری نظر اس لبوبو ڈول پر پڑی، اسے میں نے اپنے ٹیبل کے ساتھ رکھا تھا، لیکن اب جب میں سوئی ہوئی تھی تو وہ میرے بالکل پیچھے میری کمر کے پاس تھی، یعنی بالکل میرے کان کے قریب، پلو کے اوپر۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ یہ یہاں پر کیسے آ گئی؟ میں نے تو اسے ادھر پیچھے رکھا تھا۔ میں نے اس ڈول کو جو ہی اٹھایا، وہ ڈول مجھے تھوڑی سی بھاری لگی، جبکہ اس کا ویٹ بالکل بھی نہیں تھا۔ جب میں نے اسے کھولا تھا
تو وہ بالکل ہلکی پھلکی سی تھی، لیکن اب جب میں نے اسے اٹھایا تو مجھے وہ تھوڑی سی وزنی لگی۔ مجھے لگا شاید میں نیند میں ہوں اور وہم کر رہی ہوں۔ میں نے اسے پھر سے اٹھا کر ادھر دور صوفے پر پھینک دیا اور پھر سے ایک لائٹ آف کر کے لیٹ گئی۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیا چیز ہے جو میں نے منگوا لی۔ ابھی میں سوئی ہوئی تھی، میری آنکھ نہیں لگ گئی۔ رات کا پچھلا پہر تھا، مجھے ایسے لگ رہا تھا میرے سر کا کوئی ایک ایک بال کھینچ رہا ہے، جیسے باریک بال آپ کے سر میں سے کوئی کھینچتا ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا۔ ایک دم سے میری آنکھ کھل گئی، میرے دل کی دھڑکن بہت تیز تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ میرے بالوں میں کچھ ہے، کچھ نرم نرم سا میرے بالوں میں ہے۔ میں نے جو ہی اپنے بالوں میں ہاتھ لگایا وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ تبھی میری نظر جب پیچھے صوفے پر پڑی، ایک دم میرے ذہن میں اس لبوبو ڈول کا خیال آیا۔ جب میری نظر اس پر پڑی تو اب پھر سے وہ میرے بیڈ پر تھی اور پھر سے مجھے ایک کالے رنگ کی جیسے پرچھائی اپنے پاس سے گزرتی نظر آئی۔ اب میں ڈر گئی۔ میں فوراً سے اٹھی اور امی کے کمرے میں بھاگی۔ میں نے امی کو جگایا اور امی سے کہا کہ امی، میں نے آج یہ کھلونا منگوایا تھا، یہ ایک ڈال نکلی ہوئی ہے کہ میں نے منگوایا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ مجھے آج سے پہلے کبھی کمرے میں ڈر نہیں لگا، لیکن اب مجھے ایسے لگ رہا ہے مجھے کوئی تنگ کر رہا ہے اور مجھے ایک سایہ بھی نظر آ رہا ہے۔ امی جب کمرے میں آئی، امی نے اس ڈال کو دیکھا۔ امی نے کہا تم نے اس کو اپنے بیڈ پر کیوں رکھا ہے؟ دیکھو اس کا چہرہ کتنا خوفناک سا لگ رہا ہے۔ امی نے اس ڈال کو اٹھا کر ایک سائڈ پر سائڈ ٹیبل کے پاس پھینک دیا اور امی نے کہا کہ صبح اس کو باہر پھینک دینا، ہمیں نہیں ضرورت ایسی چیزوں کی، اتنی خوفناک چیز تم نے منگوائی ہے۔ میں نے امی سے کہا کہ ٹھیک ہے۔ امی نے مجھے کہا کہ آرام سے سو جاؤ، کچھ بھی نہیں ہے، یہ جتنی خوفناک ڈال تم نے منگوائی ہے اس کو دیکھ کر تو کوئی بھی رات کو ڈر سکتا ہے۔ امی گئی اور میں نے اس کو اٹھا کر اپنے سائڈ ٹیبل کے ڈراور میں رکھ دیا اور خود میں بستر پر لیٹ گئی۔ میرے سر میں بہت سا درد ہو رہا تھا، پتہ نہیں رات کے کس پہر میری آنکھ لگی اور میں سو گئی۔ صبح جب میں اٹھی تو میں نے اپنے بالوں میں جب برش کیا، میرے سر کے بال ایسے گر رہے تھے، ایسے نکل رہے تھے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ میں نے شور مچا دیا اور امی سے کہا کہ امی دیکھیں میرے کتنے بال نکل رہے ہیں، آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ امی نے کہا کہ ایک دم سے پتہ نہیں کیا ہو گیا، تم کیسی کیسی باتیں کر رہی ہو، کچھ بھی نہیں ہے، نارمل روٹین میں بال نکل جاتے ہیں سر سے، تم بہت زیادہ وہم کر رہی ہو۔ مجھے بھی لگا کہ شاید میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہوں۔ خیر میں کالج چلی گئی، سارا دن میری طبیعت خراب رہی۔ اس کے بعد کالج میں میری ایک فرینڈ تھی، اسے میں نے یہ لبوبو ڈال کے بارے میں سارا کچھ بتایا۔ اس نے کہا کہ میری ایک کزن ہے، اس نے بھی یہ ڈال منگوائی ہوئی تھی اور اسے اپنے ہینڈ بیگ کے ساتھ لگائی ہوئی تھی۔ ایک رات وہ سو رہی تھی تو اس کا ہینڈ بیگ اس کے پاس ہی پڑا تھا۔ اس نے بہت ڈراؤنا خواب دیکھا۔ اس نے خواب میں دیکھا ایک کالے رنگ کا سایہ ہے جو اس کے اوپر بار بار حملہ کر رہا ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اسے اپنے کمرے میں بھی ایک سایہ نظر آتا ہے۔ پھر وہ لوگ ایک بزرگ کے پاس گئے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو لبوبو ڈال ہے یہ ایک شیطانی کھلونا ہے۔ انہوں نے اتنا بتایا کہ یہ شیطان کا ہی ایک کھلونا اور روپ ہے، اس کا جو چہرہ بنایا گیا ہے یہ ایک بھیانک جن کا چہرہ ہے اور خوفناک چہرے والی یہ گڑیا شیطانی گڑیا ہے۔ اسے جو کوئی بھی اپنے پاس رکھتا ہے اس کے ساتھ شیطان کا ایک کالا سایہ اور پرچھائی چمٹ جاتے ہیں جو اس کو نقصان دینا شروع کر دیتے ہیں، اس کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ رات کے وقت یہ شیطانی کھلونا جو ہے اس کے ساتھ شیطان کی وہ کالی پرچھائی بھی آ جاتی ہے۔ اس کو کوئی بھی اپنے گھر میں نہ رکھے، یہ جس کے پاس بھی ہوگا اس کے اوپر بار بار شیطان کی وہ کالی پرچھائی حملہ کرے گی۔ میری کزن نے اسی دن اس کو اتار کر اپنے گھر سے باہر پھینک دیا۔ اس کے بعد بھی 2-3 دن وہ ڈرتی رہی، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہو گئی۔ میری مانو تو تم بھی اسے اپنے گھر سے نکال کر پھینک دو۔ میں نے اسے کہا کہ ہاں میں ایسا ہی کروں گی۔ میں گھر گئی اور گھر جا کر میرے سر میں پہلی درد تھا، میں جا کر سو گئی۔ دوپہر کا ٹائم تھا جب میری آنکھ لگی، ایک دم سے مجھے مدھم مدھم سی آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جس طرح سے میرا جو ڈرا ہے جس میں میں نے اس لبوبو ڈال کو پھینکا ہے وہاں پر کچھ چیزوں کو چھیڑ رہا ہے۔ اب یقین کریں واضح طور پر میرے ڈرا میں چیزوں کو چھیڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھے لگا کہ کوئی چوہا ہوگا، کیونکہ اکثر بعض اوقات چوہے گھروں میں آ جاتے ہیں تو کہیں وہ نہ ہو۔ واضح طور پر ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی چوہا بھاگ دوڑ کر رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی میں نے اپنا ڈرا کھولا تو وہ جو لبوبو ڈال تھی
ایسے لگ رہا تھا کہ میری ساری جو ہینڈ تھی اور میری چیزیں ہیں وہ ایک بال کی شکل میں مکس ہوئی پڑی ہیں، اور میں میری ہیئر پنس بھی تھیں، میرے کچھ کیچرز بھی تھے، اور ان کی آس پاس جیسے واضح طور پر اس کو لپیٹ دیا گیا ہے۔ میں بہت ڈر گئی۔ میں نے اسی ٹائم اس بھیانک لبوبو ڈال کو اٹھایا اور اپنے گھر سے چھت پر جا کر باہر پھینک آئی۔ جیسے میں نے اس کو پھینکا، مجھے عجیب سا احساس ہوا، جیسے کوئی بوجھ سا میرے اوپر سے ہٹا ہے۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ میں اپنے نیچے اور میں نے امی سے کہا کہ امی مجھے دم کروانا ہے۔ میری کلاس فیلو نے مجھے یہ باتیں بتائی ہیں، اور ابھی آ کر دیکھیں ذرا میری چیزیں کیسے ہوئی پڑی ہیں۔ امی نے کہا کہ یہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ امی نے کہا کہ تمہارے جانے کے بعد تمہارے کمرے سے مجھے کچھ آہٹیں محسوس ہوئی ہیں۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ تمہارے کمرے کی الماری کو کوئی بار بار کھولتا ہے۔ جب میں نے جھانک کر دیکھا تو مجھے کالے رنگ کا ایک سایہ سا نظر آیا تھا۔ بس اس کے بعد ہم لوگوں نے اس گڑیا کو اپنے گھر سے نکال کر پھینک دیا۔ امی مجھے لے کر ایک آنٹی تھی قرآن پاک پڑھاتی تھی، ان کے پاس گئے۔ انہوں نے مجھے دم کیا تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہ شیطان کا ہی ایک کھلونا ہے، اس کو کوئی بھی اپنے پاس نہ رکھے، جو بھی اس کو اپنے پاس رکھے گا وہ مخلوق اسے ضرور تنگ کرے گی۔ اسے لبوبو کرسٹ ڈول بھی بولا جاتا ہے، جو آج کل بہت زیادہ فیشن اور ٹرینڈ بنی ہوئی ہے۔ میری کہانی سننے کے بعد جس لڑکی نے بھی اپنے پاس اس لبوبو ڈال کو رکھا ہے، برائے مہربانی اپنے پاس سے ہٹا دیجیے، کیونکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بعض اوقات یہ اتنا تنگ کرتی ہے اور ڈراتی ہے کہ نقصان بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ میری ایک کہانی تھی۔ بہت شکریہ رمشا آپ کا۔ جس سے میں نے یہ کافی دنوں سے میں یہ چیزیں نوٹس کر رہی ہوں، جیسے انسٹاگرام پر بھی، سوشل میڈیا پر بھی لوگ اس ڈال کے بارے میں بہت سی باتیں کر رہے ہیں، بلکہ بہت سی ویب سائٹ پر تو اس کو جیسے وہ سیل بھی کر رہے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کے ایکسپیرینس میں نے سنے ہیں کہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بھیانک گڑیا ہے، اور کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ جادو کے عملیات میں ایسے چہرے والی گڑیا استعمال ہوتی ہے۔ اب اس کے بیہائنڈ کیا سچائی ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اگر کسی چیز کے بارے میں ایسی باتیں مشہور ہوتی ہیں تو ان میں ضرور کوئی سچائی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے جن لڑکیوں نے اپنے پاس ان چیزوں کو رکھا ہے، مے بی ان کے ساتھ بھی ایسے کچھ انسیڈنٹ ہو رہے ہوں جیسے رمشا کے ساتھ ہوئے ہیں۔ تو اگر تو آپ اپنی نارمل روٹین میں، اپنی نارمل لائف میں کچھ بھی پیرانارمل فیل کر رہے ہیں، اس لبوبو ڈال کو لانے کے بعد، خریدنے کے بعد، پاس رکھنے کے بعد تو فوراً سے اس کو ریموو کر دیں، کیونکہ اپنی زندگی سے اور اپنی صحت تندرستی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ اگر ایک دفعہ جنات کسی پر حاوی ہو جائیں، کسی کے پیچھے لگ جائیں، تو پھر ان سے پیچھا چھڑانا بعض اوقات بہت مشکل بھی ہو جاتا ہے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی طارق شیئر کر رہے ہیں۔ طارق کہتے ہیں، میں اپنی سٹی کا نیم نہیں بتانا چاہتا، لیکن میں ایک گورنمنٹ امپلائی ہوں۔ میری جاب ایک سیکیورٹی گارڈ کی ہے، اور میں جس ادارے میں کام کرتا ہوں وہ بھی ایک سینسٹیو ادارہ ہے، میں اس کا بھی نیم نہیں بتانا چاہتا۔ آج سے تقریباً 1 سال پرانی بات ہے۔ اس وقت میری وہاں پر نائٹ ڈیوٹی ہوا کرتی تھی، تو میں اکثر وہاں پر ایک ایسی جگہ پر پہرا دیتا تھا جہاں پر کسی عام انسان کو آنا الاؤ نہیں تھا۔ وہاں پر صرف سیکیورٹی گارڈز یا وہاں کے جو لیگل لوگ ہوتے ہیں وہی وہاں پر آ سکتے تھے۔ تو میں وہاں پر حسب معمول پہرا ہی دے رہا تھا۔ مجھے بار بار ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جس طرح سے میرے پیچھے کوئی چلتا ہے، یا پھر جب میں ایک حصے سے ہو کر آتا ہوں تو وہاں سے مجھے جیسے کسی کی آہٹیں محسوس ہوتی ہیں۔ 2-3 بار میں نے آگے پیچھے جا کر دیکھا، مجھے دکھائی کوئی بھی نہیں دیا۔ اس کے بعد دیکھیے میں جب بھی وہاں پر جا کر دیکھتا مجھے دکھائی کچھ بھی نہ دیتا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ پتہ نہیں کیا معاشرہ ہے۔ اس کے بعد مجھے تھوڑی دیر کے بعد ایک سیکیورٹی آفیسر کی کال آئی جو کنٹرول روم میں تھے۔ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ کدھر ہیں؟ تو میں نے کہا کہ میں تو اپنی ڈیوٹی پر ہوں، ادھر ہی جہاں پر میری ڈیوٹی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہاں پر ایک آدمی پھر رہا ہے، آپ اس کو کیوں نہیں دیکھ رہے؟ کون آدمی ہے وہ؟ میں نے کہا کہ یہاں پر کوئی آدمی نہیں ہے، میں یہیں پر ڈیوٹی پر ہوں۔ انہوں نے مجھے واضح طور پر اس کا لباس بھی بتایا کہ سفید شلوار قمیض میں ایک اونچی لمبی ہائٹ والا آدمی ہے جو یہاں پر پھر رہا ہے، آپ کے آس پاس پھر رہا ہے۔ آپ اس سے پوچھ ہی نہیں رہے، آپ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں اور آپ اس سے بات نہیں کر رہے۔ میں نے کہا کہ یہاں پر مجھے کوئی نظر نہیں آیا، مجھے آہٹیں ضرور محسوس ہو رہی ہیں لیکن یہاں پر ہے تو کوئی بھی نہیں۔ انہوں نے مجھے واضح طور پر کہا کہ ابھی وہ آپ کے پاس سے گزر کر دوسری گیلری کی طرف گیا ہے، جا کر دیکھ کر آئے وہ کون ہے۔
میں فوراً سے بھاگا وہاں پر. میں نے اسے واضح طور پر پکارا بھی, بلایا بھی, بھائی یہاں پر کون ہے, مجھے بتاؤ اپنا, کون ہو تم, یہاں پر کوئی ہے ہی نہیں. میں بڑا پریشان کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں, یہاں پر تو کوئی ہے ہی نہیں. اب یہ روز کا کام شروع ہو گیا. جس وقت بھی رات تقریباً 1:30-2 بجے کا ٹائم ہوتا تھا, مجھے کنٹرول روم سے فوراً سے وہ میسج آنا شروع ہو جاتا تھا. بلانے لگ جاتے تھے کہ وہاں پر کوئی آدمی گھوم رہا ہے, آپ اس کو دیکھ نہیں رہے. میں نے کہا کہ مجھے بھی دکھائیں, آپ مجھے فوٹیج میں دکھائیں کہ کہاں پر کوئی آدمی ہے. میں وہاں پر اکیلا ہوتا ہوں, کوئی بھی نہیں ہوتا میرے آس پاس. جیسے میں نے جا کر وہ کیمرہ ریکارڈنگ دیکھی کنٹرول روم کی, وہاں پر ایک آدمی تھا. چہرہ اس کا اتنا کلیئر نہیں تھا, چہرہ جیسے بڑا ڈارک سا تھا, کالا سا, لیکن وہ وہاں پر آدمی ضرور تھا ایک. تو تھا بھی خاصا قداور, اور جیسے میرے آس پاس چل پھر رہا ہے. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان کے پاس کوئی آدمی چل پھر رہا ہو اور اسے وہ نظر نہ آ رہا ہو. میں تھوڑا سا گھبرا گیا. میں اپنے گھر تھا تو میں نے اپنے والد صاحب سے بات کی. انہوں نے مجھے کہا کہ یہاں پر پاس ہی ایک بزرگ ہیں, ان کے پاس چلتے ہیں, ان سے ذرا معاملہ پوچھ لیتے ہیں. ہم لوگ ان کے پاس گئے. میں نے انہیں ساری بات بتائی کہ اس طرح سے میرے کام پر میرے ساتھ ہو رہا ہے. وہ سب کو بھی نظر آ رہا ہے, کیمرے میں نظر آ رہا ہے, مجھے تو وہاں پر کوئی نظر آتا نہیں ہے, اور میرے آس پاس وہ پھر رہا ہے ریکارڈنگ میں. ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ ایک جن ہے جو اپنا آپ جان بوجھ کر ظاہر کر رہا ہے, تمہیں اپنا آپ دکھا نہیں رہا. تم اگر وہاں پر جا کر مخاطب ہونے کی کوشش کرو گے تو شاید وہ تمہیں اپنا آپ دکھا بھی دے. تمہارے وہاں پر جو ڈیوٹی والا جو ایریا ہے جہاں پر تم ہوتے ہو, اس کا وہاں پر بسیرا ہے, اور اس کے بارے میں تمہارے سے پہلے جو ڈیوٹی کرتے ہیں ان لوگوں کو بھی پتا ہے. تم چاہے تو ان سے پوچھ بھی لینا. انہوں نے مجھے حفاظت کا ایک تعویذ دے دیا کہ یہ اپنے گلے میں رکھو, کیونکہ بعض اوقات یہ مخلوقات انسان کو نقصان بھی دے دیتی ہیں. میں تھوڑا سا ڈر بھی گیا کہ اب ایسی جگہ پر رات کے کام کرنا جہاں پر آپ کو پتا ہو کہ کوئی مخلوق, کوئی جن آپ کے آس پاس ہے, انسان ڈر جاتا ہے. آج میرے گلے میں حفاظت کا تعویذ تھا. آج مجھے کنٹرول روم سے کوئی فون نہیں آیا, کوئی میسج نہیں آیا. میں نے جب سر سے پوچھا جا کر تو ان کا یہ کہہ رہا تھا نہیں آج یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بعد ایک وہ لڑکا وہاں پر کام کرتا تھا, میں نے اس سے بات کی. میں نے اسے کہا کہ تم وہاں پر ڈیوٹی دیکھتے رہے ہو, تمہارے ساتھ کبھی وہاں پر کچھ ایسا معاملہ ہوا ہے؟ اس نے یہ کہا کہ ہاں بالکل ہوا ہے. وہاں پر جس طرف تمہاری ڈیوٹی ہے اس حصے میں کسی مخلوق کا بسیرا ہے. ایک دفعہ میں وہاں پر ڈیوٹی کر رہا تھا تو مجھے کوئی بہت تنگ کر رہا تھا. مجھے بار بار ایک باریک سی آواز آتی تھی, مجھے کوئی بلاتا تھا. میں پلٹ کر دیکھتا تھا تو مجھے نظر کوئی نہیں آتا تھا. میں بہت تنگ ہوا اور میں نے اسے کہا کہ جو کوئی بھی ہو میرے سامنے ہو, میں تمہیں مانوں تب. کہتا میں تو ویسے ہی کہہ رہا تھا, میں نے تو چڑھ کر یہ بات کہی. تو ایک دم سے دیوار کے پاس سے ایک آدمی نکلا, خاصا لمبا سا وہ آدمی تھا. اس نے مجھے سے ایک لمبا سا چوگا سا ہوتا ہے وہ پہنا ہوا تھا. چہرہ بھی اس کا بہت لمبا سا تھا, اور جیسے سانولے کو بھی تھوڑا سا ڈارک کر دے کالی سی رنگت تھی. ایک دم سے وہ میرے سامنے آیا اور آ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا. میں بڑا ڈر گیا. میں نے کہا بھائی تم کون ہو, تم اندر کیسے آگے, کون ہو تم؟ تو اس نے یہ مجھے کہا کہ تم نے مجھے ابھی بلایا ہے, میں وہی ہوں. جیسے اس نے یہ بات کہی تو میں نے اللہ اکبر کہا, میں پیچھے ہٹا, میں گر گیا خوف سے, اور وہ وہیں پر غائب ہو گیا. میں نے پھر وہاں سے اپنی ڈیوٹی چینج کروا لی تھی. جب اس نے مجھے یہ بات بتائی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. مجھے کنٹرول روم آفیسر تھے, میں نے ان سے کہا کہ سر یہاں پر تو پہلے بھی ایک آدمی کے ساتھ یہ معاملات ہوئے ہیں, تو آپ کو تو پتا ہے کہ یہاں پر کیا مخلوق ہے اور وہ کیسے اپنا آپ ظاہر کرتی ہے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں یہاں پر ابھی آیا ہوں لاسٹ ویک, میرے سے پہلے یہاں پر جو سر تھے وہ ریزائن دے کے جا چکے ہیں. ان کے بارے میں یہ مشہور ہوا تھا کہ ان کو وہ مخلوق وہ دیکھتے اتنا زیادہ تھے, وہ نظر آتی تھی ان کو ریکارڈنگ میں, اس کے بعد انہیں وہ اپنے آس پاس محسوس ہونے لگی تھی. وہ کہتے تھے کہ ہر وقت میرے ساتھ ایک آدمی رہتا ہے اور مجھے وہ نظر بھی آتا ہے. وہ اس حد تک ڈرے کہ انہوں نے جاب ہی چھوڑ دی. پھر میں نے بھی وہاں پر تقریباً اس ڈپارٹمنٹ میں نے بہت مشکل سے 3 ماہ کام کیا تھا. پھر میں نے بہت زیادہ جیسے محنت کر کے, کوشش کر کے, دعائیں مانگ مانگ کے میں نے وہاں سے اپنی ٹرانسفر کروائی. تو یہ میری ایک کہانی تھی, اور یہ جنات کا وجود بالکل ہوتا ہے جس جگہ پر یہ ہوں, یہ کسی صورت میں بھی اپنا آپ ظاہر کر سکتے ہیں. تو جب کبھی آپ کو ایسا کچھ محسوس ہو, ان کو کبھی بھی پرووک نہیں کرنا چاہیے. انہیں کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہمیں اپنا آپ ظاہر کرو, ہمارے سامنے آؤ, ہم تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں, تم سے ہم کلام ہونا چاہتے ہیں. وہ چیزیں بہت ڈراتی ہیں, بہت نقصان بھی دے دیتی ہیں.
اگر میں اس وقت اپنے والد صاحب کو نہ بتاتا اور حفاظت کا تعویذ نہ لیتا تو شاید وہ مخلوق مجھے نقصان بھی دے دیتی. تو یہ میری ایک کہانی تھی. بہت شکریہ طارق آپ کا. جس سے یہ بات بالکل ٹھیک ہے، بہت سے لوگوں کی زندگیوں میں بہت سے مختلف طریقوں سے یہ مخلوقات اثر انداز ہوتی ہیں، یہ مخلوقات اپنا آپ ظاہر کرتی ہیں. جنات میں بھی کچھ اقسام ایسی ہوتی ہیں جو جان بوجھ کر انسانوں کو ڈراتی ہیں اور ان کے سامنے اپنا آپ ظاہر بھی کرتی ہیں. کچھ ظاہر اس صورت میں کرتی ہیں کہ انسان وہاں سے ہٹ جائے، اور کچھ ظاہر اس صورت میں کرتی ہیں کہ وہ ان کو ڈرا رہی ہوتی ہیں. دونوں ہی صورتیں انسانوں کے لیے خوفناک ہوتی ہیں. جب بھی آپ کسی جگہ پر رات کے کسی پہر میں، دن کے وقت کچھ ایسا محسوس کریں تو وہاں سے دور ہو جائیں یا اپنی حفاظت کے لیے ضرور کوئی اقدام کریں. اپنی روٹین بنا لیں. رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی، درود پاک اور چاروں کل کا حصار لازمی کیا کریں کہ ایسا کچھ بھی ہو وہ ہمارے قریب نہ آ سکے. یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی. جو لوگ چینل کو وزٹ کر رہے ہیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دی گئی ای میل آئی ڈی nusheemir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیں. آج کل ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، بہت سی بارشیں اور سیلاب آئے ہوئے ہیں. تو پلیز جو لوگ بھی سیر و تفریح کے لیے ناردرن ایریاز جا رہے ہیں یا جانے کا سوچ رہے ہیں تو پلیز ابھی وہاں پر بالکل بھی مت جائیں. وہاں پر پہلے ہی لوگ بہت مصیبت میں ہیں. ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ان کی بھی مشکل آسان کرے اور ہمارے شہروں کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے. انشاءاللہ پرسوں پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.